بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام میں اب تک 25 حدیثیں پڑھ چکے ہیں. آج 26ویں حدیث. الحدیث السادس والعشرون عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی فبال في طائفة المسجد. یہاں سے آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. ہمارے اس میں تو یہ 26 نمبر کی حدیث ہے. یہ جو ذیل پہ پڑھ رہے ہیں. جی پڑھیں. نہیں پڑھیے شیخ پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. البخاری و مسلم. جی پڑھیں آگے پڑھتے رہیں. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. البخاری و مسلم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينه وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. البخاري ومسلم. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. البخاري ومسلم. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو بالحائط مرتين أو 3 ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. البخاري. یکفی انشاءاللہ. ٹھیک. تو 30ویں حدیث تک پڑھ لی ہم. 5 حدیثیں فی الحال پڑھے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں یہیں سے. الحدیث السادس والعشرون حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو امام مقدسی رحمہ اللہ نے باب فی المذی وغیرہ اس عنوان سے جو باب باندھا ہے اس کے تحت پیشاب وغیرہ کے بھی سے متعلق اس کی صفائی سے متعلق جو احادیث وارد ہیں ان کو بھی ذکر کیا ہے. یہاں جو حدیث ذکر کی جا رہی ہے حضرت انس کی 26ویں حدیث، جس کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک دیہاتی انسان آیا اور اس نے مسجد کے ایک حصے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. لوگوں کو یہ دیکھ کر غصہ آیا تو لوگ اس کو ڈانٹنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا. پھر جب وہ پیشاب اپنی ضرورت پوری کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی صفائی کا حکم دیا اور وہاں پر ایک ڈول پانی ڈالا گیا. یہاں اس حدیث میں جو باتیں
ذکر کی گئی ہیں شرح میں۔ سب سے پہلے یہ کہ اعرابی کہتے ہیں سکان البادیہ، یہ الاعراب یعنی جو لوگ شہروں سے دور ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں ملتا، تو ادب اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ وہ نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ اس طرح علم کی محفلوں میں بیٹھنے کا انہیں زیادہ موقع نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اسی کی وجہ سے وہ آدمی آیا اور اس نے مسجد کو بھی ایک عام جگہ کی طرح سمجھ کر اپنی ضرورت پوری کر لی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جھڑکنا یا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو سمجھانا ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی صبر و تحمل کے ساتھ اس کی ضرورت پورے ہونے کا انتظار کرنے کے لیے کہا۔ جب ضرورت پوری ہو گئی اس کی تو وہاں صفائی کا حکم دیا، پھر اس انسان کو بلا کر سمجھایا کہ بھائی یہ مسجد ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہ مسجدیں بنائی گئی ہیں، یہاں اس طرح کی حرکت مناسب نہیں ہے۔ تو وہ انسان بہت متاثر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سمجھانے کے انداز سے، اسی لیے اس نے کہا تھا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، کیونکہ اسے لگا کہ دیگر لوگ جو ہے نا میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک کیا ہے، اس لیے اس طرح اس آدمی نے دعا کی۔ اس حدیث میں جو باتیں مستنبط ہو رہی ہیں اس میں پہلی بات یہ ہے جو باب سے متعلق ہے کہ اگر پیشاب کے اوپر پانی ڈالا جائے پھر زمین ایسی ہے کہ وہاں پر پانی جذب ہو رہا ہے، تو پھر پیشاب کے اوپر پانی ڈالنے اور پانی اس زمین کے اندر جذب ہو جانے سے وہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جو گندگی تھوڑی سی جگہ میں تھی اس کو ایک ڈول پانی ڈالنے سے وہ گندگی پھیل گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات اس وقت ہو سکتی ہے جب آدمی ٹائلز وغیرہ کی صفائی کرے، وہاں پر تھوڑے سے پیشاب پر پانی ڈالے تو پیشاب اور پھیل سکتا ہے۔ یہاں پر اس کو وائپر سے کھینچ کر اس کو پورا پانی جو ہے دور کرنا پڑے گا، کیونکہ زمین جذب نہیں کرتی ہے، وہ نجاست جیسی کہ ویسی باقی رہ جائے گی۔ لیکن جو مسجد کی شروع میں کیفیت تھی، وہ نیچے زمین میں کوئی چیز نہ کارپیٹ تھا نہ اور کوئی چیز تھی، تو زمین میں پانی جذب ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ڈول پانی کا حکم دیا تو اس کے اوپر ڈالنے سے وہ پانی گویا کہ اس گندگی کو صاف کر دیا اور پھر وہ پورا پانی جذب ہو گیا۔ وہاں اس پانی کو نہ کھینچا گیا، نہ کسی کپڑے کے ذریعے سے نچوڑا گیا، بلکہ وہ اسی زمین کے اندر چلا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر زمین اس لائق ہو کہ پانی وہاں جذب ہوتا ہے تو پھر وہاں پر پانی ڈالنے سے زمین اور جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں پر زمین کے اندر جاذبیت کی کیفیت نہ ہو، پختہ زمین ہے، مثال کے طور پر ٹائلز ہے، سیمنٹ ہے یا اور کوئی سخت چیز ہے، تو اس طرح وہاں پر اس کو پوری طرح نجاست کو سکھانے کی کوشش کی جائے، اس کے بعد اس کو پانی سے دھلا جائے۔ یہ پاکی صفائی کا اس طرح خیال کیا جانا چاہیے۔ دوسری بات، اس سے مسجد کے احترام کا بھی جو ہے ثبوت ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جب سمجھایا تو اس کو یہ بتایا کہ مسجد جو ہے پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پر اس طرح کی حرکت مناسب نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اخلاق کے ساتھ اس آدمی کی اصلاح کی اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب دو مفاسد جمع ہو جائیں تو وہاں پر جس کا کم نقصان ہے اس کو ارتکاب کیا جانا چاہیے یا اپنایا جانا چاہیے۔ جیسے یہاں پر اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس پیشاب کرنے والے کو اسی وقت بھگایا جاتا تو وہ اپنے پیشاب کو نہ روکتے ہوئے پوری مسجد گندی کر دیتا ہے، لیکن اب مسجد کی صفائی کے لیے
معاملہ آسان ہے کہ وہ ایک ہی جگہ میں اس کی گندگی ہے. اگر پوری مسجد پھیل جاتا اس کا پیشاب تو پھر یہ صفائی میں بھی تکلیف ہوتی اور اس کی ضرورت بھی صحیح طور سے پوری نہیں ہوتی. تو یہاں اخف الضررین جس طرح کہتے ہیں اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. حالانکہ وہ کام غلط کر رہا ہے، لیکن اگر اب اس کو اسی وقت بھگائیں گے دوڑائیں گے تو پھر اور زیادہ مسجد گندی ہونے کا اندیشہ تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخف کو اپنایا جس میں کم سے کم نقصان ہو. تو اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی مستنبط ہو رہا ہے کہ جب کسی جاہل کو سکھایا جائے سمجھایا جائے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے. اس کے بعد الحدیث السابع والعشرون 27ویں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فطرت ہی کی یہ چیزیں ہیں کہ انسان ان ساری چیزوں کا خیال کرے. وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ختنہ کرنا، پھر جو ہے بال مونڈنا، خاص کر جہاں کے بال نکالنے کے لیے کہا گیا وہاں کے لیے استحداد استعمال ہوتا ہے. قص الشارب مونچھیں تراشنا، تقلیم الاظفار ناخن تراشنا، نتف الابط نتف کہتے ہیں اصل میں کھینچ کر نکالنے کو، بغل کے بال کو کھینچ کر نکالنے کو کہتے ہیں. لیکن اگر آدمی اس کے بجائے اس میں اس طرح چلا دے یا کوئی اور طرح کی چیز استعمال کرے جس سے بغل کی صفائی ہو جائے تو پھر کوئی بات نہیں، وہ کھینچنا کوئی ضروری نہیں ہے، جگہ کی صفائی ضروری ہے. اب یہاں پر جو ختنے کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اور اس کو فطری چیز بتلایا گیا، یہ تو انبیاء کی بھی سنت رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مختون پیدا ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو لیکن یہ حکم دیا کہ یہ کام کیے جائیں. جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے، مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو یہ اس کے ساتھ صفائی کے لیے ابتدائی سے اس چیز کا خیال کیا جائے. اس کے بعد جب انسان جو ہے بالغ ہوتا ہے تو اور بھی کچھ چیزیں صفائی کے خیال کے طور پر شریعت میں حکم دیا گیا، جہاں کے بال نکالنے کا حکم دیا گیا. یہ روایت ہی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے بول کر. اچھا جی، کیونکہ آپ کے ختنہ کیے جانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. سبحان اللہ. جی. والاستحداد، استحداد جو ہے خاص طور پر اس طرح استعمال کرنے کو کہتے ہیں جو چیز جس کے ذریعے سے مونڈنے کا آلہ جسے کہہ سکتے ہیں، لوگ مشین بھی کہتے ہیں، تو اس کو اس کے لیے استحداد استعمال ہوتا ہے. باقی قص الشارب تو مونچھیں تراشی جائیں تو یہ تو قینچی ہی سے تراشی جائیں گی. تقلیم الاظفار، نتف الابط، یہ تو بات واضح ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں فطرت کی صفائی، فطری طور پر یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں انسان سے. اور اس سے یہ پتہ چلتی ہیں باتیں، اس حدیث سے مستنبط ہونے والے مسائل میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دین رکھا ہے وہ ہر اچھی بات کا حکم دیتا ہے. اب بعض جو مذاہب ایسے ہیں جو وہ تعبد کے نام پر یا عبادت کے نام پر ان ساری چیزوں کی صفائی نہیں کرتے. ناخن بڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ کے بال بڑے ہوئے ہیں، ایک طرح کا انسان جو ہے ایک وحشت، جس کو دیکھے تو ایسے وحشت کی کیفیت ہو جائے، ایسی حالت انسان بنا لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی انسان کے بدن میں گندگی اور اس کی وجہ سے جراثیم، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سب سے پہلے پاکی صفائی کا حکم دیتی ہے. تو اس میں جہاں بھی جس جگہ کی بھی صفائی مطلوب تھی ان ساری چیزوں کی رہنمائی کی گئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو ذوق سلیم، یعنی ایک انسان کی فطری طور پر جو عقل بھی ہے وہ بھی یہ بات بتلاتی ہے کہ ان ساری چیزوں کی صفائی ہونی چاہیے. یہی عقل سلیم ایک انسان کی بتلاتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان
کو اسلام جو ہے پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے، ایک مسلمان کو پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے، ہر طرح کی پاکی صفائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی طرح بعض دیگر مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو اس طرح اپنے پاکی صفائی کی چیزوں کا خیال خود رکھ لینا چاہیے۔ چلیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں الحدیث الثامن والعشرون کی طرف، 28ویں حدیث۔ اس کے لیے جو امام مقدسی نے باب باندھا ہے، شیخ والاستحداد کا معنی کیا شیخ؟ دوبارہ تھوڑا بولیں گے۔ والاستحداد الاستحداد وسطرا استعمال کرنا، وہ اصل میں ایک کنایہ کے طور پر ہے۔ دیگر احادیث میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے حلق العانہ۔ حلق العانہ اچھا جگہ کے نام کے ساتھ اور اس کے لیے حلق کے لفظ کے ساتھ اس کا استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر اختصار کے ساتھ الاستحداد اس طرح استعمال کرنا، یہ الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ تو ایک جزاک اللہ خیر اشارہ ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ الحدیث الثامن والعشرون، 28ویں حدیث۔ باب الغسل من الجنابہ۔ الغسل یہ اصل میں اغتسال کو کہتے ہیں، سارے بدن پر پانی پھیر لینا، اسی کو غسل کہا جاتا ہے۔ اب اصل میں جنابت کسے کہتے ہیں؟ الجنابہ اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں دور ہونا، اور یہ لفظ جنوب کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی جنوبی ہوتا ہے، منی کے خروج سے گویا کہ اس کا پانی اس سے دور ہو گیا تو وہ جنوبی ہو گیا۔ اس اعتبار سے لغوی اعتبار سے اس کا استعمال ہوتا ہے جنوبی یا جنابہ کے لیے، ورنہ دور ہونے کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ یہ کہ اس کا پانی، اس کے بدن کا پانی اس سے دور ہو گیا، الگ ہو گیا، یہ اس لیے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر انسان جنوبی ہو جائے تو پھر وہ طہارت حاصل کرے، پاکیزگی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو تم طہارت حاصل کرو، پاکیزگی حاصل کرو۔ چلیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں سے ایک حدیث یہاں امام مقدسی نے ذکر کی، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملے، تو ایسی حالت میں ملے حضرت ابو ہریرہ کہ وہ جنابت کی حالت میں تھے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چھپ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں گئے اور نہ ہی آپ سے ہاتھ ملے، نہ مصافحہ کیے۔ فذهبت فاغتسلت، پھر میں فوراً گیا، غسل کیا، ثم جئت، پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں تھے ابو ہریرہ؟ این کنت یا ابا ہریرہ؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غیر طہارہ، جنابت کی حالت میں آپ کے مجلس میں بیٹھوں یہ مجھے بات مناسب نہیں لگ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، کہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث سے کئی باتیں جو مستنبط ہو رہی ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنابت ایسی کوئی نجاست نہیں ہے جو بدن پہ انسان کی لگی رہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا ہاتھ یا انسان کا بدن ناپاک ہو جائے، کہ اس کو کوئی بھی آدمی دھکا لگائے تو اس کی وجہ سے اس کو نجاست لگنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے، یہ ایک معنوی نجاست ہے، اس معنی میں کہ یہ اگر کسی انسان کے ساتھ یہ کیفیت ہو تو وہ عبادت نہیں کر سکتا اس حالت میں، ورنہ اس کا کوئی کام ہے، کہیں جانا آنا ہے، ہاتھ ملانا ہے، سلام کرنا ہے، اس میں جنابت کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ ان المؤمن لا ينجس، سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، مومن جو ہے نجس نہیں ہوتا، تو نجاست اس کی یہ معنوی ہے، ظاہری نہیں ہے۔
تو اگر اس صورت میں کسی کو بھی کوئی آدمی ہاتھ ملاتا ہے تو بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ان المؤمن لا ینجس، مطلق نجس نہیں ہوتا ایک معنوی اعتبار سے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میت نجس ہے، میت ناپاک ہو جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں، نہ اس کو ہاتھ لگانے سے ناپاکی حاصل ہوتی. جتنے لوگوں نے اس کو غسل وغیرہ اس کے کرنے کے لیے کہا ہے، اس کو جو آدمی غسل دے اس کو جو نہانے کا حکم دیا، یہ ساری چیزیں راجع یہی ہے کہ وہ مستحب کے درجے میں، ورنہ کسی انسان کو غسل دینے سے انسان گویا کہ واجب الغسل نہیں ہو جاتا. تو صحیح بات یہ ہے کہ ایک مسلمان زندگی کی حالت میں بھی نجس نہیں ہے اور موت کی حالت میں بھی نجس نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جواز تأخیر الغسل من الجنابہ، اس حدیث سے جو مسائل مزید مستنبط ہو رہے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان اگر جنابت اس کو لاحق ہو جائے تو وہ فوری طور پر غسل کرنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. وہ چاہے تو تھوڑی دیر کے بعد غسل کر سکتا ہے، خواہ دن کا معاملہ ہو رات کا معاملہ ہو. ابھی مزید احادیث آگے آ رہی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے سونے والے کو. اسی طرح چوتھا مسئلہ یہاں پر انہوں نے اس حدیث سے یہ بھی مستنبط کیا ہے کہ اہل علم کی تعظیم یا ان کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کے پاس جائیں تو اچھے سے اچھی حالت میں جائیں اور پاکیزہ پاک صاف رہیں، ایسی حالت میں ان کے پاس جائیں تاکہ ان سے علم سیکھیں. ایسا نہ ہو کہ انسان کسی بھی کیفیت میں چلا جائے، اس کو غسل کی ضرورت لاحق ہے، اس کو نہانا ہے، دھونا ہے، اس طرح کے پاکیزگی حاصل کرنا ہے، اس کے بعد جائے، یہ اس سے سمجھ میں آتی ہے. اچھا، اسی طرح یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب اگر اہل علم اور فضل کا سامنا ہو جائے، آمنے سامنے ہو جائیں، تو ان سے سلام دعا کر لینا چاہیے، ان سے اجازت لے کر جانا چاہیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات عجیب لگی کہ حضرت ابو ہریرہ آپ کو دیکھ کر بھاگے یا چھپ گئے، تو یہ اس طرح مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے. تو یہ کچھ مسائل تھے جو اس حدیث سے مستنبط ہوئے. آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں الحدیث التاسع والعشرون، 29ویں حدیث. اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ کیا ہوتا تھا، بالخصوص غسل جنابت. غسل جنابت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے یا غسل کے لیے جب ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا کرتے تھے. ثم توضأ وضوءه للصلاة، یہاں پر ڈائریکٹ وضو کا ذکر ہے، بعض دیگر احادیث آ رہی ہیں اس کے اندر ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو پہلے اپنی خاص جگہ کو دھل لیتے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، پھر پورے بدن پر آپ پانی ڈال لیتے. یہ حضرت میمونہ کی حدیث آگے آ رہی ہے. یہاں پر اختصار ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھل لیتے اور پھر وضو کرتے، پھر سر میں پانی ڈالتے، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جاتا کہ سر کی جلد جو ہے اس کو بھی پانی پہنچ چکا ہے. حتی ظن انہ قد اروى بشرتہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پہنچا دیا اپنے سر کی چمڑی کو. بشرہ کہتے ہیں چمڑی. اب جب سر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ڈال رہے تھے، اگر بال گھنے ہو تو تھوڑے سے پانی سے پانی اندر پہنچنے کا امکان نہیں ہے جب تک کہ انسان اس کو ہلائے نہیں، جب تک اس کو رگڑنے کی کیفیت اس کے اندر نہ کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عمل کرتے، پانی سر میں پہنچانے کے لیے اچھی طرح 3 مرتبہ ڈالتے، پھر اس کے بعد پورے بدن کو دھل لیتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دیگر روایتوں میں ایسا بھی الگ سے ذکر ہوا ہے، كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا. ایسا بھی نہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی انسان نہائے، بلکہ ایک وقت میں میاں بیوی دونوں بھی نہا سکتے ہیں. اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ روایت بیان کی ہے. اب اس حدیث میں جو باتیں ذکر ہوئی ہیں اس کے اگر الفاظ خاص طور پر دیکھنا چاہیں، یخلل بیدیہ
خلال کرتے یا اندر تک پانی پہنچاتے. ادخال الاصابع بین اجزاء الشعر، بالوں کے درمیان پانی پہنچانے کے لیے رگڑنا یا ہلانا. افاض علیہ ای اسال الماء، افاض کہتے ہیں صب، اسال، یہ الفاظ ہیں. اس کے حدیث کا مفہوم اور اس سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اس کے اندر یہ بات ہے کہ غسل جنابت کیا جانا چاہیے، اور یہ غسل جنابت کے لیے شرط نہیں ہے کہ انسان کے منی کا اخراج ہو، صرف علاج بھی ہوا ہو تو بھی اس کو غسل جنابت کرنا پڑے گا. یہ بات جو دیگر ایک حدیث ہے کہ الماء من الماء، یہ اس حدیث کے لیے گویا کہ ناسخ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج ہونے پر غسل کا حکم دیے ہیں. اب انزال نہ بھی ہو تو بھی انسان پر ضروری ہے کہ وہ غسل جنابت کرے. انزال سے مراد پانی نکل جانا اور علاج سے مراد صرف داخل کرنا، یہ مطلب ہے. اب اس میں اس حدیث سے مستنبط ہونے والے مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ غسل کا کامل اور بہتر طریقہ، افضل طریقہ وہی ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ انسان جب نہانا شروع کرے تو اس وقت غسل کرے، جب نہانا شروع کرے تو اس وقت وضو کر لے، اس کے بعد غسل کرے. یہ صحیح طریقہ ہے. خاص طور پر جنابت کا جب غسل انسان کر رہا ہو اس وقت اس بات کا خیال کرے. اور اسی طرح تکرار، اگر کوئی انسان جو ہے نا سر میں پانی اس کو پہنچا یا نہیں پہنچا یقین نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے وہ تکرار کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی جو سر میں 3 مرتبہ بہایا تو اس کے وجہ یہی تھی کہ آپ پانی جلد میں پہنچنے کا یقین کرنا چاہ رہے تھے. حتی اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء 3 مرات، یہاں تک اس کو کرتے تھے یہ سارا عمل سر میں ہلانے کا، پانی ڈالنے کا، تاکہ زمین جو اس کے نچلے حصے میں جو جلد ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے، اس کا یقین ہو جائے، بس اسی کے لیے. اسی طرح بیک وقت میاں بیوی کے غسل کرنے کا جواز اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی مستنبط ہو رہا ہے، 5واں مسئلہ، کہ ایک انسان جب غسل کرے تو اس میں سب سے پہلے اعضاء وضو کو دھلے. یہ چیز سنت سے منقول ہے، اس کا آدمی خیال کرے. تو یہ کچھ مسائل ہیں جو اس حدیث سے مستنبط ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ بڑھتے ہیں 30ویں حدیث کی جانب. الحدیث الثلاثون، یہ حضرت میمونہ بنت الحارث، ام المومنین میمونہ بنت الحارث سے یہ حدیث مروی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے جنابت کا پانی رکھا. وضو کہتے ہیں اصل میں پانی کو، وضو کہتے ہیں فعل کو، یعنی وضو کرنے کو. وضو الجنابہ، وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوء الجنابہ، یعنی ماء الجنابہ، ماء پانی رکھا للاغتسال من الجنابہ. فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو 3. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر 2 یا 3 مرتبہ پانی ڈالا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعضاء، اپنے خاص جگہ کو دھل لیا. ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو 3. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کی بھی صفائی کر لی. اگر اس کے اندر کسی قسم کی چکناہٹ اگر ایسے لگ جاتی ہے تو پھر اس کی بھی صفائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی بھی کر لی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھایا، پھر چہرہ دھلا، ہاتھ دھلے، پھر سر پر پانی ڈالا. ثم غسل سائر جسدہ، یہاں پر پیر دھلنے کی بات نہیں ہے، پیر جو ہے آخر میں دھوئے، الگ سے دھوئے. یہاں پر ہاتھ تک دھل لیے وضو کی کیفیت میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروں کے دھلنے کو مؤخر کیا اور اس کے بعد پورا بدن دھل لیا. ثم تنحى، پھر تھوڑا سا الگ ہٹے. فغسل رجلیہ فأتیتہ بخرقۃ فلم یردھا، پھر وہاں ہٹ کر پانی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا وہاں گویا کہ پانی جمع ہو گیا تھا، وہاں پر کیچڑ سا اگر ہو گیا ہے تو پھر وہاں پر پانی، وہاں پر پیر اگر دھل لیں گے تو پھر وہاں پر ٹھہرنا پڑے گا اور پھر سے پیر گندے ہوں گے. اسی لیے تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر دھلے اور دور ہٹ کر دھلے. فأتیتہ بخرقۃ فلم یردھا، حضرت میمونہ بنت الحارث کہتی ہیں کہ میں ایک
کپڑا ایک ٹاٹ کی طرح کوئی چیز جو ہے پرانا کپڑا آپ کو لا کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں لیا، ضرورت نہیں محسوس کی. فجعل ينفض الماء بيديه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ سے گویا کہ پانی اس طرح چھڑک رہے تھے، یعنی پانی نتھار رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے ہی گویا کہ دور کر رہے تھے پانی. آپ نے ٹوال لے کر یا تولیہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن کو نہیں سکھایا. اب یہاں پر افاضۃ الماء علی الشیء یعنی افراغہ، خالی کرنا، ڈالنا، اونڈیلنا، یہ پانی ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس حدیث میں یہ بات ذکر ہے جو پرانی، جو اس سے پہلے والی حدیث نمبر 29 جو گزری، اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعضاء کو خاص طور پر دھلا، پھر پیر تھوڑی دیر سے دھلا. اس بات کی تھوڑی سی زیادتی ہے اس حدیث میں. شاید یہ میٹنگ ختم ہو جائے گی اچانک، تو یہاں پر ہم لوگ 30 حدیث پر رک جاتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر کل سے 31ویں حدیث، الحدیث الحادی والثلاثون عن عبداللہ بن عمر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، وہاں سے ہم لوگ پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ ایرقد احدنا وهو جنب، وہ 31ویں حدیث ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ ان دو حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے وضو کرنا چاہیے، پھر بعد میں غسل کرنا چاہیے. یہ اکمل اور افضل طریقہ ہے، ورنہ اگر کوئی انسان صرف بدن ایسے ہی دھل لے، پانی ہر طرف پہنچا دے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، غسل ہو جائے گا. لیکن یہ افضل طریقہ ہے. اور اس طرح جو آدمی وضو کر کے غسل کرے تو پھر وہ وضو اس کے نماز وغیرہ کے لیے کافی ہو جائے گا، نماز اس کی بنیاد پر وہ پڑھ سکتا ہے. انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے شیخ. کوئی بات نہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآخر دعوانا الحمد